اصل میں جب بندہ کام کرتا ہے نا جی، مقبولیت پہلے ہوتی ہے اور کام کا آغاز بعد میں ہوتا ہے. اس سے کیا ایڈ کریں گے آپ؟ بالکل میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ جب تک بندہ اپنے آپ کے لیے اپنے لیے سوچتا رہنا کچھ نہیں ہوتا. لوگ دوسروں کے لیے سوچے تو میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ لکھی ہے جو قرآن مجید میں کوئی 778 دفعہ آیا ہے کہ آپ میں سے بہترین وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. تو غور و فکر کرنے کے والوں کے لیے یہ گلدستہ لکھا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم ایک سینٹینس کو 3-4 دفعہ پڑھنا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ جی. یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد خالد شاہ صوفی صاحب سے اور بشرا سعید صاحب سے بات کریں گے. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم مجموعی طور پر سیف اللہ صاحب سے بات کی، خالد صاحب سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سوسائٹی کے اندر اگر کوئی پازیٹیو چیز ہم کر سکتے ہیں تو اس کا حصہ بننا چاہیے، اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور جو کام کر گئے ہم سے پہلے یا آنے والے وقت میں لوگ کریں گے، اگر وہ رزلٹ پہ دیکھتے کہ رزلٹ کیا نکلے گا، کب نکلے گا، تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ اصل میں بات ہے کہ آپ اپنی کمزور آواز، جو ابابیل والا ایک جملہ ہے، اس طرح کام کا آغاز کر دیں. پھر میرا رب جانے اور اس کا نظام جانے. ہماری جتنی طاقت ہے، جتنا اللہ نے ہمیں نالج دیا ہے، جتنی ہمیں فرصت ہے، ہمیں تو اس ٹائم کا پوچھا جانا ہے، اس ذہن کا پوچھا جانا ہے، ان سہولیات کا پوچھا جانا ہے کہ بھئی یہ میں نے آپ کو عقل دی، علم دی، فہم دیا، تو نے وہ وقت کہاں صرف کیا. تو صوفی صاحب آپ نے بریک سے پہلے بات سنی، کیا کہیں گے آپ؟ دو حوالوں سے میں اپنا انپٹ دینا چاہوں گا. ایک تو سیف اللہ ضیاء صاحب کا یہ کام بہت کمال کا ہے، اور اس پہ اوورآل میری رائے یہ کہ ہر ذی شعور کو، ہر اس شخص کو، نقشبند صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ سوچنے سمجھنے والے، انہیں کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرنا چاہیے سوسائٹی کی رہنمائی کے لیے. جیسے ماشاءاللہ سیف اللہ ضیاء صاحب مطالعہ کرتے ہیں، اپنے خود کا بزنس مین ہیں، اور یہ ان کی فیلڈ بھی نہیں، انجینئرنگ کے شعبے کے ہیں. سیکنڈلی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دین اور دنیا میں ہمیشہ آپ نے اصلاح معاشرہ کے موضوعات چنے ہیں. اور آج جیسے آپ بات کر رہے ہیں اور محترم بشرا صاحبہ سے گفتگو جاری ہے، مین موضوع ان کا ہی ہے. میں آپ کی اجازت سے دونوں کی ایک رائے دیتا جاؤں کہ ویپنگ کا بھی جو اس کو روک کیسے سکتے ہیں. سنس کہ میرے اپنے بچے ابھی ٹین ایج میں ہیں، انڈر ٹین ایج ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ 7ویں اور 8ویں کلاس کے بچوں کے پاس بعض اوقات ای سگریٹ موجود ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، چیلنج پیرنٹس کے لیے یہ بڑھ اس طرح گیا ہے کہ جو ریگولر سگریٹ تھا وہ جل رہا ہے، دھواں دے رہا ہے، بو دے رہا ہے، اور اس کو کیری کرنا اور اس کی ڈبی کو کیری کرنا امپاسبل ہے ٹین ایجر کے لیے کہ پیرنٹس کو، کسی نہ کسی کو، گارڈین کو پتہ چل جائے گا. اچھا یہ کہ یہ اٹریکٹ ہوتے ہیں بچے بڑے کزن سے اور سوشل میڈیا، ٹک ٹاک سے، کیونکہ اس کو ایک سٹائل کے طور پہ لیا جاتا ہے. پکڑنا اس کو، اس کا کش لینا جو ہے ایک طرح کا سٹائل ہے. صحیح. اور بڑے آرام سے بچے جیب میں کیری کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ گارڈین اور پیرنٹس کو، یہ جو جین زی ہے، ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات. تو ان کے لیول پہ آنے کی ضرورت ہے. بشرا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ بچے لیتے ہیں، اب تو میں سمجھتا ہوں اللہ معاف فرمائے بچیاں بھی لے رہی ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے صحت کو؟ اس وقت تو بندے کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ ایک عادی بن جاتا ہے 2 4 5 سال، ظاہر ہے بندے کی ایج کا ایک لیول ہوتا ہے، 40 کے بعد بندے نے نیچے جانا ہے. تو اس پہ آپ رائے دیں کہ صحت کو نقصان کیا پہنچتا ہے تاکہ ہمیں سننے والے اور دیکھنے والے اس وبا سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں. سر بیسکلی ویپنگ کے بہت سے نقصانات ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سانس کی نالی ہے
وہ پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو آرٹریز ہیں آپ کی وہ بھی سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹمک پین یا کہا جا سکتا ہے پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتی ہے. جو بچے یا جو ینگ ویپنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی جو یہ چیز ہے آئیز کے نیچے سائڈ اور چیکس بہت زیادہ سویل رہتی ہیں اور ریڈ رہتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کنٹینیوسلی ویپنگ کی جائے اور نکوٹین کی کوانٹٹی یعنی بہت کہ ماں باپ یہ علامات دیکھ کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ علامت کیوں ہے میرے بچی یا بچے کے اندر. بالکل. اس کے علاوہ ان کی جو آئیز ہوتی ہیں وہ ریڈ رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹیچرز چیک کر سکتے ہیں، پیرنٹس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ویپنگ کر رہے ہیں. یہ اگر سمپٹمس ہیں تو ان کی ویپنگ کیا یہ ویپنگ تو نہیں کر رہے ہیں. اب اس کو اگر بچے کی جان چھڑانی ہو اور بچہ خود بھی سمجھے چاہے کہ میں نے اس وبا سے، اس بیماری سے، جس نشے سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، محفوظ کرنا ہے، اس سے نکلنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کیا بندہ سٹیپ لے یا سپورٹ دے یا بندہ خود کیا کرے؟ اور میں تو اب بچیوں کو بعض کو خود دیکھا ہے ایسے اداروں میں، ایسے ہم نے ہوٹلز کے اندر، ایسے کلب کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچیاں بھی لے رہی ہوتی ہیں اور سگریٹ بڑے آرام سے. بہرحال وہ تو ایک الگ سارا موضوع ہے. تو اب کرنا کیا ہے ان کا؟ جی سر بیسکلی اویئرنیس نہیں ہے. اگر کسی چیز کی اویئرنیس نہیں ہوگی تو اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. لائک ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ ویپنگ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کی کوانٹٹی کے بارے میں ہمیں گائیڈ نہیں کیا جاتا. اگر پراپر سیمینارز کروائے جائیں، اویئرنیس پروگرامز کروائے جائیں یونیورسٹیز میں، اسکول میں، کالجز میں، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی ہیلتھ کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں، ان فیوچر آپ کے ساتھ کیسا اس کا لنک ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے ہم اسے لمیٹائز کر سکتے ہیں. کوئی پالیسیز گورنمنٹ کی طرف سے بنائی جائیں، جیسے کہ کے پی کے والی سائڈ ہے پنجاب کے لیے کچھ بنایا جائے، اور جو پیتا ہوا پکڑا جائے اس کو تھوڑی سی سزا دی جائے، پنشمنٹ دی جائے، تو اس کو روکا جا سکتا ہے. جی سر، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو اپنا ادارہ ہے ماشاءاللہ، وہ تو آپ دیکھیں یہ بھی تو بچیاں ہیں، یہ بھی بچے ہیں، تو ان میں کوئی بچہ بھی نہیں لیتا، تو اس کی برکت کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، ایسی تربیت ہے، اساتذہ کا یہ فن ہے، والدین کا فن ہے؟ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. بچتا کون ہے اور تباہ کون ہوتا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے کافی گھوم پھر کے بھی اپنے ادارے کو، اپنی بچیوں کو باقی بچیوں سے تھوڑا سا مختلف رکھنے کے لیے، کیونکہ میری بچیوں کے پاس جو ذرائع ہیں مواصلات کے اور کاروبار کے بہت کم ہیں. تو سب سے پہلے تو پتہ کیا ہے، میں اپنے درس میں بھی اور اسکول میں بھی صبح سویرے جو اسمبلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی. اس میں ٹیچر جو ہیں نا تیاری کر کے آتی ہیں، باقاعدہ بچیوں کو ہر قسم کی باتیں ایک ایک کر کے، ہر روز کی ایک بات، ہر روز کی ایک بات، پھر مہینے کی 30 باتیں، پھر 12 مہینے کی بڑی باتیں بن جاتی ہیں. نہیں سنیں ایک ٹیچر جو ہے وہ آتی ہے تو وہ بات بتا دیتی ہے، تو دوسری آتی ہے وہ پھر سوال کرتی ہے ان بچیوں سے کہ ٹیچر نے آج کیا بتایا ہے. پھر تیسری بچی آتی ہے تو وہ بچی آ کر اس کو ایکسپلین کرتی ہے، تو 3 دفعہ ایک بات دہرائی جاتی ہے. تو ہر کلاس میں ہوتا ہے؟ ہاں ہر کلاس میں نہیں، اسمبلی میں. اور پھر درود شریف میری اسمبلی ہی درود شریف سے شروع ہوتی ہے اور درود شریف پر ہی ختم ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس لیے میری بچیاں جو ہیں پھر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اونچی آواز میں، درود شریف اور کلمہ شریف اور تلاوت اور یہ سیر باتیں سکھاتی ہیں. اور اللہ کے فضل سے اتنا فرق پڑا ہے کہ میری بچیاں جو اسکول کی ہیں بہترین اپنی صحیح لائنوں پر چل رہی ہیں اور موٹیویشن ان کو ہر روز کیا جاتا ہے. صحیح. جی صوفی صاحب. دیکھیں میرا اگین انپٹ اس میں یہ ہے کہ اس کائنات کا، جب آپ سارے صاحبان علم میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میکنزم یہ ہے کہ شر جو ہے وہ خودکار ہے اور اس کے مقابلے میں خیر کو کوشش کرنی ہے. اللہ نے شیطان کو مہلت دے دی ہے اور اپنے رحمان نے اپنے بندوں کو تلقین کی ہے کہ آپ نے خیر پھیلانی ہے. تو یہ جو آج آپ کا موضوع ہے، جیسے پھیلائیں یا نہ پھیلائیں اپنی مرضی. جی. اور ہنس رہے ہو ساتھ آپ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رحمان نے اپنے بندوں کو یہ تلقین کی ہے کہ آپ خیر کو پھیلائیں اور شر کے اثر کو زائل کریں.
تو بات یہ کہ پیرنٹس، جیسے بشرا صاحبہ نے کہا کہ پیرنٹس سماجی جو بڑی قداور شخصیات ہیں، پرومیننٹ ہیں، جو سوشل فیگرز ہیں، آپ جیسے جو انٹلیکچوئل ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ جو ای سگریٹ یا اس طرح کی جتنی خرابیاں آ رہی ہیں، ایون سوشل میڈیا کی جو ایڈکشن ہے، اس پر بھی آواز اٹھاتے رہیں، بات لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اویئرنیس دیتے رہیں۔ جی بشرا، آپ کیا ایڈ کریں گے ان کی بات کے اندر؟ بالکل سر، درست فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس کو لمیٹائز کرنے میں۔ اگر آپ لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے ان چیزوں کے خلاف تو اس کو لمیٹائز کیا جا سکتا ہے۔ خود پیرنٹس اس چیز پہ اسٹرکٹ آپ کب تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہم تو آواز بلند کریں گے انشاءاللہ سر، جب تک یہ وہ لمیٹائز نا نہیں ہو نواز جاتا۔ شریف صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے دیکھا مڑ کے بندے کوئی نہیں تھا، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سر، تب یہ بتائیے کہ آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا آپ اس کام کو کرنے کے لیے؟ سر بیسکلی جہاں دیکھ رہے تھے پہلے تو چیک کیا جاتا تھا کہ ایک شاپ ہے، 2 شاپس ہیں ویپنگ کی، اتنی عام بات نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی پچھلے 2 سال سے میں چیک کر رہی ہوں، گلبرگ میں، جوہر ٹاؤن میں، ٹاؤن شپ میں بہت زیادہ ای سگریٹس کی، لاہور شہر کے اندر، پورے پنجاب میں، بلکہ اسلام آباد میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ای سگریٹس کی جو شاپس ہیں وہ اوپن ہوتی جا رہی ہیں، اور آن لائن مارکیٹنگ بہت زیادہ ہے، تھرو دراز ہیں، ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ ایزیلی ہر بچہ اپروچ کر سکتا ہے، گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے۔ جی 500 سے لے کے 10,000 تک آپ کو ویپ مل سکتے ہیں، یعنی ہر بچہ جو اپنی پاکٹ منی بچا کے ویپ لے سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ جو کام آپ کا، یہ آپ پہلے تو یہ بتائیں اس حوالے سے کہ آپ کی اپنی ایجوکیشن کیا ہے، کہاں سے، کیونکہ آج کل بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے موضوعات کے اوپر بات کرنا چاہیں جو آپ بات کریے۔ پہلا ایک موضوع آج ہمارا یہ بنا ہے ویپنگ کے حوالے سے، جس پہ آپ نے کہا کہ سر میں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، تو آپ کی اپنی ایجوکیشن کہاں سے ہے؟ سر بیسکلی میں نے BS کیا ہے MAO گریجویٹ کالج سے، اور میں MPhil کر رہی ہوں منہاج یونیورسٹی لاہور سے۔ صحیح۔ اور میرا جو اس لیے انٹرسٹ زیادہ پیدا ہوا ہے کیونکہ میں ریسرچ جو اپنی کر رہی ہوں وہ ویپنگ کے اوپر کر رہی ہوں، ویپنگ، پیئر پریشر اور اس کے امپیکٹس ان یوتھ۔ تو اس سے پہلے اس موضوع کے اوپر کوئی MPhil وغیرہ نہیں ہوا آپ کے خیال میں؟ نہیں، پاکستان میں اس میں بہت کم کام ہے، کیونکہ ویپنگ اس طرح کے سینسیٹیو ٹاپک کوئی بھی چوز نہیں کرتا جس پہ ڈیٹا کلیکشن نہ ہو سکے۔ تو موضوع تو بڑا مشکل ہے، تو تھیسس کیسے مکمل ہوگا؟ اس کے لیے کیا آپ کو مشکلات آ رہی ہیں یا مواد مل رہا ہے؟ سر بیسکلی اس میں نا ٹیکنیک یوز کی جاتی ہیں، لائک اگر مجھے سیمپلنگ کرنی ہے تو میں سنو بال سیمپلنگ ٹیکنیک یوز کروں گی، لائک ایک بندہ جو ویپنگ کرتا ہے اس سے ڈیٹا لوں گی اور اس سے کہوں گی کہ نیکسٹ پریفر کرے کہ آپ کے جو کنیکشن ہے اس میں کون ویپ کرتا ہے، دین مجھے ایک سے دوسرا ڈیٹا ملے گا، دوسرے سے تیسرا ملے گا۔ سنو بال جیسے اوپر سے آ رہا ہو پہاڑ سے، ایک ہوتا چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اسی طرح سے مجھے ڈیٹا ملے گا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچیاں زیادہ اس میں انوالو ہیں، بچے انوالو ہیں، بڑی خواتین انوالو ہیں یا بڑے مرد انوالو ہیں؟ سر بیسکلی اس میں ابھی تک جو اعداد و شمار تو بنا رہی ہوں گی نا؟ جی بالکل، ابھی تک جو میں نے ڈیٹا کلیکشن کیا اس کے اکارڈنگ جینڈر وائز اتنی اسپیسیفکیشن نہیں ہے، میل جینڈر ابھی زیادہ ہے ان ویپنگ میں، اور جو سب سے زیادہ یوز کرنے والی ایج ہے وہ 18 to 24 آ رہی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو یہ یوز کرتے ہیں لوگ، دوسرے بندے کا معذرت کہ جھوٹا پانی نہیں پیتے۔ جی بالکل، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے مانگ کے بھی وہ یوز کر لیتے ہیں۔ بالکل، کل میں نے ابھی ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس سے ڈیٹا کلیکشن کر رہی تھی اور میں اس سے کہہ رہی تھی جو کاٹیج ہوتی ہے اوپر، مومن کے جھوٹ میں شفا ہے، ہم وہ کھانا پھینک دیتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، پانی کی بوتل آتی ہے تھوڑا سا پیتے ہیں، اس کو ساتھ لے جانا توہین سمجھتے ہیں، گلاس پورا ختم نہیں کرتے پانی کا۔ تو یہ ویپنگ جو ہے وہ ادھار لے کے بھی سر، تو وہ کاٹیج جو ہوتی ہے نا وہ ان یوز ہوتی ہے، مطلب اگر میں نے سگریٹ یوز کیا اور میرے ساتھ کوئی ہے اس نے بھی یوز کر لی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ اب 1,000 روپے کا کاٹیج اگر کسی نے ڈلوایا ہے تو وہ دوسرے بندے کے لیے پھر 1,000 روپے خرچ کرے گا۔ صحیح۔ خواتین ذرا یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔